الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ٹاپک ہے قرآن کیسے پڑھیں، اور آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں جو میں نے آپ کو بتایا تھے حروف تہجی کے پہلے 7 حروف اور ان کی ادائیگی، سب سے پہلے ہم ان کو دہرا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے حروف کی طرف پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا حرف تھا الف۔ الف کو جب ہم نے پڑھا تو الف کے آخر میں جو آواز نکلی وہ فے کی آواز تھی، الف لام فا۔ الف کے بعد ہم نے با پڑھا، با کو ہونٹوں کو ملا کر ادا کرنا ہے اور ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تا پڑھا، تا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد حرف تھا سا۔ سا کی آواز کے لیے میں نے بتایا تھا کہ سا کی ادائیگی کے لیے آپ نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے درمیان لے کے آنا ہے، سا، اور ایک الف کے برابر اسے کھینچنا ہے، سا۔ اس کے بعد جیم تھا۔ جیم کی ادائیگی کے لیے دانتوں کو دبا کر سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیم، اور جیم کے آخر میں میم کی آواز آتی ہے، جیم۔ جیم کے بعد ہا۔ ہا آپ کے حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ ایک ٹھنڈی آواز ہے، اسے سینے سے گول ہا کی طرح ادا نہیں کرنا بلکہ حلق سے ہا ادا کرنا ہے۔ ہا کے بعد اگلا حرف تھا خا۔ خا کا حرف آپ کے منہ کے اندرونی حصہ کے اوپر کی طرف سے ادا ہوتا ہے، خا۔ خا اوپر سے ادا ہوتا ہے اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے، اس لیے آپ ان تمام حروف کی سب سے پہلے دہرائی کریں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا۔ اب ہم اگلے حروف کی طرف چلتے ہیں، جن میں اگلا حرف ہے دال۔ دال کی ادائیگی، دال کے آخر میں دال کا جو آخری آواز نکلتی ہے لام کی آواز نکلتی ہے، اور وہ نورانی قاعدے پر اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، دال۔ جب آپ دال کو پڑھتے ہیں تو آخر میں لام کی آواز آتی ہے۔ دال کے بعد اگلا حرف ہے ذال، اور ذال کے لیے آپ کی آواز اس طرح ہوگی، دال، ذال۔ یہ دونوں حروف ملتے جلتے ہیں، دونوں کے آخر میں جو آواز ہے وہ لام کی ہے، ایک الف کے برابر دونوں کو لمبا کرنا ہے، دال، ذال۔ اگلا حرف ہے را۔ را کی آواز پر پڑی جائے گی، یعنی موٹی پڑی جائے گی۔ جب بھی را کو ادا کریں گے زیادہ تر را کا لفظ رے، جسے ہم اردو میں رے کہتے ہیں، اسے موٹا پڑھنا ہے، را۔ منہ کو گول کر کے اس کی آواز نکالنی ہے، را، اور اسے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را۔ را کے بعد اگلا حرف ہے زا۔ زا کو بھی زا الف زا پڑھا جائے گا، جسے ہم اردو میں زے کہتے ہیں۔ زا کو سختی کے ساتھ آگے والے دانتوں کو ملا کر جوڑ کر زا ادا کرنا ہے، زا۔ اب دہرا لیتے ہیں، دال، ذال، را، زا۔ اب اگلا حرف ہے سین۔ جیسا کہ میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ ثا اور سین کی آواز ایک جیسی ہے۔ ثا کو ادا کرنے کے لیے دانتوں میں اپنی زبان لائی جائے گی، اور سین کو ادا کرنے کے لیے دانتوں کو ملا کر، اگلے دانتوں کو ملا کر سین، اور اس کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، سین، یا اور نون، سین۔ سین کے بعد اگلا حرف شین ہے۔ شین بھی سین کی طرح ہی ادا ہوگا، اس کے آخر میں بھی نون کی آواز آئے گی، شین، شین۔ اگلا حرف ہے صاد۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، سبق نمبر 1 میں ہم نے ثا کو پڑھتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثا، سین اور صاد ایک جیسے حروف، ملتی جلتی آوازیں ہیں ان کی۔ ثا دانتوں میں زبان کو لا کے ادا کرنا ہے، سین اگلے دانتوں کو دبا کر ادا کرنا ہے، اور صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، منہ گول کر کے، منہ کو گول کر کے آپ نے موٹا پڑھنا ہے، صاد۔ اور اس کی آواز آخر میں دال کی آواز نکلے گی، جسے آپ پڑھیں گے صاد۔
اس کے بعد آپ کا اگلا حرف اور آخری حرف آج کا وہ ہوگا ضاد. ضاد کے آخر میں بھی دال کی آواز آئے گی اور اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. ضاد ضاد. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان دو حروف کو میں نے جب ادا کیا تو ان کے آخر میں آواز کو پلٹایا، یعنی میں نے صاد نہیں پڑھا بلکہ صاد، یعنی دال کے اوپر یہ قلقلہ، اسے قلقلہ کہتے ہیں. آئندہ اسباق میں ہم قلقلے پر بھی بات کریں گے. اسی طرح ضاد میں بھی ہم نے قلقلہ کیا. ضاد د. یہ وہ چیز ہے جو جس طرح آواز ایک ہال میں گونجتی ہے جسے آپ ایکو کہتے ہیں، یا پہاڑوں میں جب وادیوں میں بولا جاتا ہے تو ایک واپس آواز پلٹ کر آتی ہے، اس کے پلٹ کے آنے کو قلقلہ کہتے ہیں. تو صاد میں موٹائی بھی ہے، آخر میں دال کی آواز ہے اور دال پر قلقلہ ہے. صاد. حروف مقطعات میں بھی صاد آئے گا تو وہاں پر بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ اگلے سبق میں حروف تہجی کے دوسرے حروف پر گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.